بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توقیر عابد آپ سے مخاطب ہوں آئی سیٹ اکیڈمی کے فلور سے۔ تمام اسٹوڈنٹس اور تمام ویورز کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ماڈرن ایسے نمبر 4 جو ہم نے شروع کیا ہوا تھا، ٹیک دا پلنج، اس کی یہ لاسٹ ویڈیو ہے، اور اس میں ہم لوگ جو ہے وہ بتائیں گے کہ گلوریا ایمرسن نے سب سے پہلے ہم نے یہ پڑھا کہ جمپ کے پیچھے اس کا مقصد کیا تھا۔ پھر ہم نے اسٹڈی کیا کہ جو آپریشن آف پیراشوٹس تھے اس کو تمام تر وہ ان کی ڈیٹیلز جو تھی وہ کیا تھیں، اور آج کی ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ریئیکشن آف دا پیپل۔ اب جو اس کے وہاں پہ دفتر میں لوگ تھے اور اس کے جو دیگر فیلوز تھے، کولیگز تھے، ان کا رد عمل کیا تھا۔ گلوریا ایمرسن واز این امریکن جرنلسٹ۔ گلوریا ایمرسن ایک امریکی صحافی تھی۔ شی واز اے ویک اینڈ تھن وومن، وہ ایک دبلی پتلی خاتون تھی۔ شی وانٹیڈ ٹو ڈو سم تھنگ گریٹ ان دا ورلڈ، وہ دنیا میں کچھ حیرت انگیز کام کرنا چاہتی تھی۔ ہر جمپ فرام دا پیراشوٹ سے اس کی چھلانگ نے سرپرائزڈ ایوری بڈی، ہر کسی کو حیران کر دیا تھا۔ نو بڈی ایکسپیکٹڈ، کوئی بھی یہ توقع نہیں رکھتا تھا دیٹ شی کوڈ ڈو سچ اے بگ تھنگ، کہ وہ اتنا بڑا کام کر سکتی تھی۔ شی ہیڈ اے بیڈ بیک اینڈ انسرٹن اینکلز، اس کو ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ اس کی کمر جو تھی اس میں درد رہتا تھا، کمزور کمر تھی، اور اس کے انسرٹن اینکلز کا بھی سیم مین ہوتا ہے ٹخنوں کا کمزور ہونا یا ٹخنوں کا غیر یقینی ہونا، مین ٹخنوں میں درد رہنا۔ شی کوڈ ناٹ ایون ڈرائیو اے کار ود کانفیڈنس، یہاں تک کہ وہ ایک گاڑی جو ہے وہ بھی اعتماد کے ساتھ نہیں چلا سکتی تھی۔ شی ہیڈ اے ڈیفیشینٹ ڈیپتھ آف پرسیپشن، ڈیفیشینٹ ڈیپتھ بولتے ہیں یقینی طور پر کمی، کس میں؟ ڈیپتھ آف پرسیپشن بولتے ہیں کسی کے شعور میں، اس کی آگہی میں، یعنی اس کے اندر شعور کی فہم کی کمی پائی جاتی تھی۔ وائل آن دا روڈ، جب وہ سڑک پر ہوتی تھی، شی واز افریڈ آف بسز، تو وہ بسوں سے ڈرتی تھی۔ شی تھاٹ، وہ سوچتی تھی، دیٹ آل دا بسز ور کمنگ ٹورڈز ہر، کہ جیسے تمام بسز اس کی طرف آ رہی ہوں۔ نو بڈی کوڈ ایکسپیکٹ، کوئی یہ توقع نہیں کر سکتا تھا دیٹ شی کوڈ جمپ فرام این ایئر پلین، کہ وہ ایک ایروپلین سے چھلانگ لگا سکتی تھی۔ وین شی ڈیسائیڈڈ دیٹ شی واز گوئنگ ٹو جمپ فرام این ایئر پلین، جب اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ایک ایئر پلین سے چھلانگ لگانے جا رہی تھی، آل ور سرپرائزڈ، تو سب حیران رہ گئے۔ ہر فرینڈز اینڈ کولیگز ان دا آفس، اس کے جو دوست تھے اور جو اس کے دفتر میں رفیق کار تھے، انہوں نے کیا کیا؟ ریئیکٹڈ ٹو اٹ ڈفرینٹلی، انہوں نے بڑا مختلف انداز میں اس کے اوپر ریئیکٹ کیا۔ ون آف دا فرینڈز ایڈوائزڈ ہر، دوستوں میں سے ایک دوست نے اس کو نصیحت کی، ناٹ ٹو ٹیک دا رسک، کہ وہ یہ خطرہ مول نہ لے۔ شی واز لائکلی ٹو بریک ہر بونس، تو اس سے کیا ہوگا؟ وہ اپنی ہڈیاں توڑوا لے گی۔ سم آف ہر فرینڈز، اس کے کچھ دوست جو تھے، ور سمپلی امیوزڈ ٹو نو، وہ سادہ یہ جان کر بڑے خوش ہوئے، دیٹ شی واز ڈوئنگ اے ہیروئک تھنگ، کہ وہ ایک بہادر کام کر رہی تھی۔ دیر ور ادرز، کچھ دیگر تھے، ہو ور پزلڈ، جو پریشان تھے۔ ایوری بڈی واز شیور، ہر کسی کو یقین تھا، دیٹ شی کوڈ ہارم ہر سیلف، کہ وہ اپنے آپ کو نقصان دے لے گی۔ اسٹوڈنٹس، یہاں پہ ایسے ختم ہوتا ہے، اور یہاں پہ میں آپ کو تھوڑی سی ایک بات بتاتا چلوں کہ آپ ہمیشہ پیپر کو اٹیمپٹ کرتے ہوئے جب آپ کوئی بھی کویسچن لرن کرتے ہیں تو ہمیشہ آپ اس کو، کیونکہ آپ بڑی کلاس ہے تو اس کے اندر آپ کو یہ کیئر کرنا پڑے گا کہ یہ والا جو کویسچن ہوتا ہے یہ 6 to 7 مارکس کا ایک کویسچن ہوتا ہے، تو آپ کو 100 ورڈز کمپلیٹ کرنا ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ لائنز کی صورت میں، ہم بولتے ہیں کہ ایک لائن میں آپ نے 7 to 8 ورڈز رائٹ کرنے ہیں، یہ کافی اٹریکٹیو رائٹنگ کہلاتی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اچھے مارکس مل جاتے ہیں پیپر میں۔ 100 ورڈ سے اوپر ہونے چاہیے، 100 ورڈ سے کم نہیں ہونے چاہیے۔ سملر جب آپ لرن کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو یہ ٹپ بھی بڑی آپ کے لیے انفارمیٹیو ہے کہ آپ اپنے پہلے لکھ کے اس کو پریکٹس کریں، آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا ہاف پیج ہے، فل پیج ہے، اور کیسے آ رہا ہے۔ دیکھیں، ہمیشہ جب آپ پیپر کے لیے بیٹھ جاتے ہیں نا، تو جو اوور کانفیڈنٹ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا، تو ان کو کافی لاس ہوتا ہے۔ بہتر ہے کہ آپ اپنے کانفیڈنس کو اپنے قابو میں رکھیں
اور اس کو پازیٹیولی اس سے بینیفٹ لیں اور اپنے ٹیچر کی تمام ایڈوائس جتنی بھی وہ آپ کو کرتے ہیں ان پہ عمل کریں تاکہ آپ اچھے نمبرز گیٹ کر سکیں. تو یہاں پہ ماڈرن ایسے کا ایسے نمبر 4 کمپلیٹ ہوتا ہے.